بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ایک سوال ہے کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام میں استخارہ کے موضوع پر اہل بیت علیہم السلام سے کیا فرمودات وارد ہوئے ہیں؟ روایات معصومین علیہم السلام میں استخارہ کے متعلق کیا ارشادات ہیں؟ ایک کتاب ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے بحار الانوار، 25 جلدوں پر انہوں نے لکھی تھی، لیکن اب جو نئی طباعت ہے وہ 110 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو 88ویں جلد ہے، 88 جلد نمبر، اس کے اندر ایک باب ہے جس میں استخارات کا بیان ہے، استخارے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، استخارے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے استخارہ کرنا ہے، اور اس کے باب اول کے اندر جو روایات بیان کی ہیں انہوں نے، وہ ساری ایسی روایات ہیں کہ جو استخارے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی استخارہ کرنا چاہیے اور استخارے کی طرف رغبت دیتی ہیں، اور یہ کہ استخارے میں جو حکم آئے، اگر اجازت ملے استخارے میں تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اگر منع ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے کتاب مقنعہ کے اندر، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان یقول اللہ عز وجل، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اِنَّا مِن شَقَاءِ عَبْدِي أَن يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ وَلَا يَسْتَخِيرَ بِي، کہ یہ بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اپنے اعمال کرتا رہے لیکن مجھ سے استخارہ نہ کرے، یعنی مجھ سے خیر طلب نہ کرے۔ استخارہ کا معنی ایک تو خیر طلب کرنا ہے، نیکی طلب کرنا ہے، اچھائی طلب کرنا ہے، اور دوسرا یہی استخارہ ہے جس کو ہم اصطلاحی معنی میں لیتے ہیں، تسبیح کے ذریعے سے یا قرآن مجید کے ذریعے سے یا 2 رکعت نماز کے ذریعے سے استخارہ کرنا، کسی ایسی صورت میں کہ جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، بندہ متردد ہے، متذبذب ہے، تو وہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے تاکہ اس حیرت کو ختم کیا جائے، تردد کو ختم کیا جائے اور ایک طرف فیصلہ منعقد کیا جائے۔ دوسری روایت ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، کتاب محاسن کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت، محاسن خالد برقی کی کتاب۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من دخل فی امر بغیر استخارۃ ثم ابتلی لم یؤجر، کہ اگر کوئی بندہ استخارہ کے بغیر کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، کوئی کام شروع کر دے بغیر استخارہ کے اور پھر اس کے اندر مبتلا ہو جائے، پریشان ہو جائے، لم یؤجر، تو اسے اس کی اجرت نہیں ملے گی، اسے اس کی قیمت نہیں ملے گی۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کتاب امالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الیمن، کہ پیغمبر اسلام نے مجھے ایک مرتبہ یمن کی طرف بھیجا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال لی وہو یوصینی، پیغمبر اسلام مجھے بھیج بھی رہے تھے اور مجھے وصیت بھی کر رہے تھے، اور کیا وصیت فرما رہے تھے؟ یا علی ما حارا من استخارا ولا ندما من استشارا، کہ اے علی، کوئی بندہ بھی حیرت میں نہیں رہا جس نے استخارہ کر لیا، جس بندے نے استخارہ کر لیا اس کی حیرت ختم ہو گئی، اور جس بندے نے مشورہ کر لیا تو وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا، اس کے لیے ندامت نہیں ہے۔ تو ان روایات سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ علیہم السلام استخارہ کے موضوع پر تاکید کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور استخارہ جو ہے وہ ایک نیک کام ہے اور اچھا عمل ہے جس کے اوپر علماء کی سیرت بھی موجود ہے اور متشرعہ یعنی مومنین کی سیرت بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں